اور رب سے جنت مانگے، اس سے عالی بہشت مانگے، عزت مانگے، شوکت مانگے، دو جہاں میں رفعت الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم نے قرآن کریم کو مکمل سنا ہے، پروردگار اسے قبول فرمائے. آج تراویح کے اندر ہم نے سب سے پہلے سورہ ضحیٰ پڑھی ہے اور سنی ہے. سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے حبیب کی، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. پھر آگے چل کے فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ کسی یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کے حقوق کو سلب نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے حقوق کو دینا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کوئی اگر مانگنے والا، سوال کرنے والا اگر آ رہا ہے اور وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پوری کرنا ہے. اس کے بعد سورہ انشراح ہے. سورہ انشراح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کی تعریف کی ہے. اس کے بعد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بہت اونچا اور بلند کر دیا ہے. دیکھیے آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو نام لیوا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ ایسے کافر بھی لینے لگے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، تو یہ ذکر بلند ہوا. پھر آگے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اور پھر ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. یعنی پہلے تنگی، پہلے آسانی، پھر تنگی، پھر آسانی. اس لیے ہم نے ایک عربی کا ایک شعر سنایا تھا اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَىٰ فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ، کہ جب بھی تمہیں سخت مصیبتیں، آلام، پریشانیاں آ جائے تو فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ، تو علم نشرح کی سورہ کے اندر تم غور اور فکر کرو. فَانْصُرْ بَيْنَ يَسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَهُ كُفْرًا، کہ جب تم کہ وہاں پر دو عسر کے درمیان ایک عسر ہے، یعنی دو آسانی کے درمیان ایک تنگی ہے. اگر تم اس میں غور کرنے لگو گے تو تم ناراض ہونے کے بجائے خوش ہونے لگو گے. یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اس وقت پھر آسانی آنے والی ہے. پھر آگے سورہ 3 ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چند چیزوں کی قسم کھائی ہے. پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے. پھر اس کے بعد سورہ علق ہے، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، جو سب سے پہلی وہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں تھے تو وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جو سب سے پہلے علم کے تعلق سے، نالج کے تعلق سے، جس قوم کو سب سے پہلا درس دیا گیا اور علم کے تعلق سے آج وہی قوم سب سے پیچھے ہے علم کے، چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، دونوں میں ہمارے لوگ بالکل اس میں پیچھے ہیں. پھر آگے چل کر کے سورہ قدر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے جس رات میں ہم اپنا وقت گزران کر رہے ہیں یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں روح یعنی جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور بہت سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے اندر، اور اللہ کا حکم لے کر کے مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں جہاں بھی وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخششیں اور رحمتیں اور مغفرتیں بالکل عام ہو جاتی ہیں اس رات میں، اتنا عام ہو جاتی ہیں. اور یہ بالکل جو مغفرتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، یہ صبح فجر یعنی طلوع فجر تک رہتا ہے، اور فرشتے طلوع فجر تک ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو اس رات کی اہمیت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورۃ کے اندر فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کی اہمیت کو سمجھیں اور اس رات کو بالکل اچھی طرح سے گزاریں. ہم لہو و لعب میں نہ گزار دیں.
بات چیت میں، دوسروں کی برائی میں، چوک چراہوں پر چائے نوشی کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے اس میں نہ گزارے بلکہ غنیمت سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد اور زاہد اور مجاہد کا تذکرہ کیا کہ وہ 1000 سال جو ہے اللہ کی رات بھر عبادتیں کرتا تھا اور دن میں جو ہے اللہ کے راستے میں لڑا کرتا تھا، جہاد کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام آشرچ کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو ہمارے نیکیوں میں بہت زیادہ آگے ہیں، کہاں 1000 سال، کہاں ہم 60 سال 50 سال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر کے یہ سورہ بتایا کہ تم افسردہ ہونے کی، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسی راتیں بھی دی گئی ہیں کہ تم ایک رات میں ان کی ساری عبادتوں کو پیچھے کر سکتے ہو۔ تو ہمیں اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی ہمیں ہمارے لیے اس میں فضیلتیں بیان کی ہیں جو ہم نے گزشتہ جمعہ میں بیان کر دی ہیں۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے، سورہ بینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین اور منافقین کا تذکرہ کیا ہے، ان کی برائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس بعد مومنین کا تذکرہ ہے، مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، خوشنودی ہے اور یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور یہ لوگ جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، ان کے لیے باغات ہیں، میوے ہیں، فروٹس ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد سورہ زلزال ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جس دن زمین سخت طریقے سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، اور اپنے سارے بوجھ کو، جتنے خزانے اس کے اندر سب کے سب باہر پھینک دے گی، اور پھر اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی کہ فلاں انسان جو ہے میری فلاں جگہ پر پیٹھ پر رہ کر کے فلاں گناہ کیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن وہ اپنی خبریں بیان کرنے لگیں گی کہ میری جگہ پر، میری پیٹھ پر رہ کر کے اس نے یہ برائی کی۔ حدیث میں آتا ہے روایت میں کہ جب گناہگار بندہ قبر میں ڈالا جاتا ہے تو وہ قبر کہتی ہے کہ تو نے میری پیٹھ کو ناپاک کیا، میری پیٹھ پر رہ کر کے گناہ کرتا رہا، اب تو میرے اب زمین پر تو سب سے زیادہ ناپسند کی مجھے تھا، اب تو میرے قبضے میں آیا تو دیکھ میرا عرش، زمین خبر مل جاتی ہے، اس کی ایک فصل دوسرے سے مل جاتی ہے۔ لیکن وہی نیک بندہ اگر داخل ہوتا ہے تو اس کو ویلکم کرتی ہے خبر، خوش آمدید، میں آپ کا کب سے ویٹ کر رہی تھی، کب سے انتظار کر رہی تھی، آئیے آپ نے بڑے اچھے سے میری پیٹھ پر اللہ کی عبادتیں کی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ میں بھی آپ کا بہترین طریقے سے استقبال کرتی اور میں آپ کے لیے کشادہ، خبر کو کشادہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اس کے بعد اس وقت فرمایا ہے فَإِنَّ انسان لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، کہ انسان جو ہے اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان ناشکری کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان اپنے پروردگار کا بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور خود بھی اس کے گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کو دنیا سے بہت زیادہ محبت ہے، حالانکہ آخرت سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ قاریہ ہے، قاریہ میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے کہ القاریہ مالقاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جب انسان بالکل جمع کیے جائیں گے تو ایسے لگیں گے کہ کیڑے مکوڑے ایک جگہ جمع ہے، بکھرے پڑے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائے گا، اڑتے ہوئے پھرے گا یہ پہاڑ۔ اس کے بعد پھر فرمایا آگے چل کر کے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کے نیکیوں کا پلڑا جو ہے بھاری ہو گیا، وہ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جنت میں عیش کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور اس کی جو ہے برائیوں کا، گناہوں کا جو ہے وزن زیادہ ہو گیا تو وہ چلا جائے، کہاں جائے گا؟ حاویہ کے اندر۔ فرمایا کہ وما ادراک ما ہی، آپ جانتے ہیں حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ اللہ کی بڑھائی ہوئی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ ہے۔ اس وقت سورہ تکاثر ہے، تکاثر کہتے ہیں مال اور دولت کو جمع کرنے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ لوگ جو ہے مال جمع کرتے رہتے یہاں تک کہ وہ قبر کی کیا منہ تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی قبر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ باتیں۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کل سوف تعلمون، ان قریب، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم پڑ جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب ضرور تمہیں معلوم پڑ جائے گا۔ اللہ لو تعلمون علم الیقین،
یقین کی نظروں سے تمہیں جو ہے تم دیکھ لو گے اس کو، لترون الجحیم، پہ جہنم کو بھی دیکھ لو گے اپنے کرتوت کی بنا پر۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر سورہ عصر ہے، سورہ عصر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کے کہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں سوائے اس کے جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ اور وہ لوگ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور صبر کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ چار قسم کے لوگ جو ہے یہ خسارے میں نہیں، باقی تمام انسانیت خسارے میں ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیب جو عیب دوسروں کی نکالتے رہتے ہیں، غیبتیں، حسد، کینہ، کپٹ رکھتے ہیں، ان کے لیے ویل کا عذاب فرمایا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ پھر دوسری صفت فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ویل کا عذاب کس کے لیے، جو مال کو جمع کرتے ہیں، وعددہ، اور کاؤنٹ بھی کرتے رہتے ہیں، کتنا ہوا کتنا ہوا کتنا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الذی جمع مالا وعددہ، اور کیا آگے فرمایا، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے، حالانکہ ہمیشہ تو رہنے والا نہیں۔ ہم کروڑ روپے جمع کر لیں، کتنا بھی جمع کر لیں، ایک دن ہم اس کو چھوڑیں گے اور یہ دوسرے کے پاس دوسرے اس کا مالک بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے یہ تمہارے لیے ہمیشہ نہیں، ہاں ہمیشہ اس وقت اگر اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اپنے اوپر خرچ کر لیا، نیکی کے کام میں لگا دیا اپنے آپ کو، اپنے گھر بار پر خرچ کیا، تو صدقے کا ثواب ہے ہم کو، وہ ہمیشہ قبر کے اندر بھی جائے گا۔ لیکن وہ مال جس کو ہم نے محفوظ کر کے سیو کر کے رکھا ہے وہ قبر تک بھی نہیں، گھر تک ہی رہے گا، بلکہ ہماری باڈی یہیں رہتی ہے اور لڑنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ہم کو اتنا چاہیے اور ہم کو اتنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آگے فرمایا اسی کے اندر، پھر ان لوگوں کو وہ آگ میں ڈالا جائے گا، یہ آگ کے اس میں بڑے بڑے کھمبے ہوں گے، اللہ تطلع علی الافئدہ، ایسی آگے ہوں گے اس کے اندر کہ لوگوں کے دل جو ہے نا باہر آنے لگیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ فیل ہے، اس کے بعد سورہ فیل کے اندر اصحاب الفیل کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ جو یمن سے آئے تھے کعبہ کو اٹھانے کے لیے اور کعبہ کو وہاں شفٹ کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھیوں کے ذریعے جو ہے وہ لوگ آئے تھے ڈھانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک گھر کو کوئی بھی اگر کسی بھی اینگل سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو اس کو رسوا کرے گا ہی، اس دنیا کے اندر بھی رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اللہ ہماری حفاظت، کسی بھی اینگل سے ہم نے شرط لگا دی، کسی بھی اینگل سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ پھر آگے سورہ قریش ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قریش، جو قریش مکہ تھے، ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ تمہیں عبادت کرنی چاہیے تو اس بیت، اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی کعبۃ اللہ کا جو رب ہے اس رب کی جو ہے نا پرستش ہونی چاہیے، اس پروردگار کی پوجا ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ ماعون ہے، سورہ ماعون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، کہ یہ لوگ جو دین کی تکذیب کرتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، فویل للمصلین، پھر فرمایا کہ ویل کا عذاب ہے مصلین کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ لیجیے نماز پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا ہمارا کام، نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں فویل للمصلین، ویل ان لوگوں کے لیے بھی ہے، جھوٹ بولنے والوں کے لیے، ناپتن میں کمی کرنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے بھی ہے۔ ان کی نمازیوں کے لیے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کے تعلق سے سستی برتتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، دکھاوا، نام و نمود اور شہرت کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں اپنا نمازی ہے لے لو، جن سے دوستی کر لو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، تقویٰ کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اور آخرت میں فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ ویل کا عذاب ان کے لیے بھی ہے جو منگنی کی جو چیز ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس سے بھی منع کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلے زمانے میں جو ہوتا ہے نمک دے دیجئے، آپ کا وہ پیسنے کا، دال پیسنے کا دے دیجئے، آپ کی طرح مشین دے دیجئے، سیویاں تیار کرنا، یہ چھوٹی کٹورا دیجئے، ہم کو کچھ لانا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس ٹائم پر۔ فرمایا کہ یہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز کو تھوڑے وقت کے لیے، آریتن، تھوڑی دیر کے لیے، تو ان کے لیے بھی یہ ویل کا عذاب ہے۔ اس زمانے میں ہم لے لیں، سائیکل لے لیں، گاڑی لے لیں، استری لے لیں، پریس لے لیں، یہ سب چیزیں جو عام طور پر دی جاتی ہیں ان سے روکنا نہیں چاہیے۔ ہاں لینے والے کو بھی خیال رکھنا چاہیے، بھائی گاڑی ان کی ہے،
تو ہم امانت کے طور پر لیے ہیں تو امانت کے طور پر چلائیں، یہ نہیں کہ بس دوسری گاڑی ہے تو بس چلانا ہے 100 کی اسپیڈ میں، تو یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ٹائم پہ پھر آپ کو وہ آفر بھی نہیں ملے گا۔ پھر آگے چل کے سورہ کوثر ہے، کوثر کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے، جس سے ہم تمام امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کو وہاں کا پانی پلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں حوض کوثر کا پانی ہمیں بھی نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پینا۔ پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھنا ہے تو کس کے لیے اور قربانی کرنے دینی ہے تو کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن ہی نامراد ہونے والا ہے، ناکام ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تیسرے بیٹے کا پہلے بیٹے کا بھی دنیا سے جانا ہو گیا تو ان کو کفار مکہ نے تانا دیا، اب یہ تو اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، یعنی تانے دینا شروع کرے کہ ان کے کوئی نرینہ اولاد نہیں، اب ان کا کوئی نام نہیں لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نشانیہ کا غلط، آپ کے جو دشمن ہیں وہی ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، آپ کا نام تو ہم نے بلند کر رکھا ہے۔ آج دیکھیے 1500 سال ہونے کو ہے، ہم آج تک ان کے نام پر، ان کی جان پر، ان کی روح پر فدا ہوئے، آپ کی جو ہے ناموس پر ہمارے ماں باپ قربان جائے، آج بھی ہم نام دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ کافرون ہے، کافرون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کی اس چال کا تذکرہ کیا کہ جب یہ لوگ ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہا کہ آپ باز آ جائیں، رک جائیں اس کام سے، دعوت کے کام سے، تو آخر میں انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں چلو بھائی ہم سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں آپس میں، کہ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دن تک ہم آپ کے معبود کی پوجا کریں گے سب مل کر کے، اور کچھ دن تک آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان نازل کر دیا، یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کافرون لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی مت کرو عبادت اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا طریقہ تم کو مبارک، ہمارا طریقہ ہم کو مبارک۔ پھر آگے سورہ نصر ہے، نصر مدد کو کہتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ کا اس میں تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا فَسَبِّحْ، اب اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تحمید بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھ رہے ہیں ممبر کے اوپر، ابو بکر کونے میں بیٹھ کر رونا شروع کر، صحابہ پریشان، بھائی ہم کو تو جو سمجھ میں آیا سمجھ میں، اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ آپ رونا اسٹارٹ کر دیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، ابو بکر سمجھ چکے ہیں، وہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ تھا کہ اے میرے محبوب، آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگ فوج در فوج اسلام قبول کر رہے ہیں تیزی کے ساتھ، تو اب آپ کا کام ہو چکا ہے، اب تسبیح بیان کرنا شروع کیجیے، تحمید بیان شروع کیجیے، استغفار زیادہ سے زیادہ کیجیے کہ آپ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت ابوبکر سمجھ گئے اور رونا اسٹارٹ کر دیا بتانے سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فطرت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ تبت یدا ابی سورہ لہب ہے، اس کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی لگتا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن بھی تھا، اس کی بیوی بھی دشمن بھی، ان دونوں کی برائی کو بیان کیا ہے سورہ لہب کے اندر۔ سورہ اخلاص نیت کو کہتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، صرف کہنا نہیں ہے اللہ ایک ہے، بلکہ ہم جب اللہ ایک کہہ رہے ہیں تو دیگر تمام کے ہم جو ہے نا اس کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس قدر بے نیاز ہے، اکابر اولیاء جو ہوتے تھے جب اس آیت پہ پہنچتے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، ہماری نیکیوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر یہ نیکیاں قبول نہیں ہوئی تو پھر ہم تو کہیں کبھی نہیں، وہ بے نیاز ہے پروردگار، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب غلط ہے۔ اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی کنبہ نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، نہ یہ نہ وہ ہمارے ملک میں جتنے کی پوجا کریں رت کے برابر نہیں شریک ہو سکتے۔ اس کے بعد
معوذتین ہیں یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، سحر سے، نظر سے، سب سے حفاظت کے لیے۔ معوذتین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے، اپنے نبی سے کہا اور نبی کے ضمن میں تمام امت سے کہ اندھیروں کے شر سے آپ اللہ کی پناہ چاہیے، پھر گروہ پہ دم کرنے والوں کی شر سے آپ پناہ چاہیے۔ ان دونوں صورتوں میں آپ بالکل آسان ترجمہ آپ سمجھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس وقت نازل کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی نے یہودی نے جادو کر دیا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی جبریل امین لے کر کے آئے تھے اور ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور بال کے اندر 7 گرہیں لگا کر کے کنویں کے اندر کنگھی میں لپیٹ کے پھینک دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے تھے اس وقت میں، کیا آخر کیا ہو کیا رہا ہے۔ جبریل امین بہت کئی مطلب تھوڑے وقفے کے بعد آئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر سحر ہوا ہے اور فلاں نے کیا ہے اور فلاں کنویں میں فلاں جگہ پر وہ بال ہے، اس میں 7 گرہیں تھی، اس لیے دیکھتے ہیں اس میں 7 آیتیں، یعنی دونوں اس میں ایک ہی الگ الگ کر دیے، مضامین دونوں کے ایک ہی ہیں۔ تو ایک ایک پڑھتے گئے ایک ایک کو اور ایک ایک گرہیں کو کھولتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جا کر کے جادو کا اثر ختم ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اتنے زیادہ جو پریشان ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت زیادہ۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ بہت پریشان ہو رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو مجھ پر جادو کیا گیا تھا اس کا اثر اب ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے، جادوگروں کی جادوگری سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دربار کی حفاظت فرما۔ یہ وہ مضامین تھے جو کہیں مختصر ہے، یہ کوئی مطول نہیں، بالکل تفسیر اور تطویل کے طور پر نہیں، بلکہ ہم نے کہیں پر نوک و پلک کو بیان کیا ہے۔ جس طرح سے ہماری باڈی ہے، پلک کتنی، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حیثیت، اتنی چھوٹی ہے، ہم نے خالی اس پلک کو بیان کیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے اندر اپنے خزانے کو دفن کیے ہوئے۔ وہ شرط ہے کہ کوئی غور و فکر تو کرے، کوئی اس کی گہرائی میں تو جائے، سبق تو حاصل کرے اس کو پڑھ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سننے کو، سنانے کو، ہماری تفسیر کو، جیسے قرآن کو قبول فرمائے اور قرآن کو پڑھنے والا بنائے، سمجھنے والا بنائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔